بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی حقیقت، مصنف علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اقبال اور تصوف، باب دوم، مارکہ اقبال و تصوف۔ سن 1915 عیسوی میں مثنوی اسرار خودی شائع ہوئی تو اس میں ایک عنوان خواجہ حافظ سے بھی متعلق تھا، اور یہی عنوان اس مارکہ کا موجب بنا جس کی تفصیل زیر نظر باب میں پیش کی جا رہی ہے۔ خواجہ حافظ سے متعلق اشعار اور اسرار خودی کی اشاعت اول کا دیباچہ مثنوی کے بعد کے ایڈیشنوں میں حذف کر دیے گئے تھے۔ میرا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شاعر اپنے بعض اشعار کو خود متروک قرار دے دیتا ہے، یا کوئی مصنف اپنی کسی سابقہ تحریر کو حذف کر دیتا ہے یا اس میں ترمیم کر دیتا ہے، تو ہمیں اس کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے ترک کردہ اشعار یا مصنف کی پہلی تحریر کو شاعر یا مصنف کی طرف منسوب کر کے انہیں کسی مسئلہ میں بطور سند پیش کریں۔ اس اعتبار سے خواجہ حافظ سے متعلق اشعار یا مثنوی اسرار کے پہلے ایڈیشن کا دیباچہ درج کرنا مناسب نہیں، لیکن ایک تاریخی اہمیت اس کی مقتضی ہے کہ انہیں پیش قارئین کیا جائے، اس لیے کہ جس مارکہ کا ہم ذکر کریں گے وہ سمجھ میں نہیں آ سکے گا جب تک وہ اشعار اور دیباچہ، بالخصوص وہ اشعار سامنے نہ ہوں۔ اس ضمن کے ماتحت ہم انہیں درج ذیل کرتے ہیں، اس وضاحت کے ساتھ کہ انہیں اب علامہ کی طرف بطور سند پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کسی زمانے میں ایسا بھی لکھا تھا۔ دیباچہ مثنوی اسرار خودی، اشاعت اول، سن 1915 عیسوی۔ یہ وحدت وجدانی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات و تمنیات مستنیز ہوتے ہیں، یہ پر اسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے۔ یہ خودی یا انا یا میں جو اپنے عمل کی روح سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی روح سے مضمر ہے، جو تمام مشاہدات کی خالق ہے، مگر جس کی لطافت مشاہدہ کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی، کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے، یا زندگی نے محض عارضی طور پر اپنی فوری عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریب تخیل یا دروغ مسلحت آمیز کی صورت میں نمایاں کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہ ہوگی جس کے حکماء و علماء نے کسی نہ کسی صورت میں اس سوال کا جواب پیدا کرنے کے لیے دماغ سوزی نہ کی ہو، مگر اس سوال کا جواب افراد و اقوام کی دماغی قابلیت پر اس قدر انحصار نہیں رکھتا جس قدر ان کی افتاد طبیعت پر۔ مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر اسی نتیجے کی طرف مائل ہوئیں کہ انسانی انا محض ایک فریب تخیل ہے، اور اس پھندے کو گلے سے اتار دینے کا نام نجات ہے۔ مغربی اقوام کا عملی مذاق ان کو ایسے نتائج کی طرف لے گیا جس کے لیے ان کی فطرت مقتضی تھی۔ ہندو قوم کے دل و دماغ میں عملیات و نظریات کی ایک عجیب طریق سے آمیزش ہوئی ہے۔ اس قوم کے موشگاف حکماء نے قوت عمل کی حقیقت پر نہایت دقیق بحث کی ہے، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انا کی حیات کا یہ مشہور تسلسل جو تمام آلام و مصائب کی جڑ ہے، عمل سے متعین ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ انسانی انا کی موجودہ کیفیات اور لوازمات اس کے گزشتہ طریق عمل کا لازمی نتیجہ ہیں، اور جب تک یہ قانون عمل اپنا کام کرتا رہے گا وہی نتائج پیدا ہوتے رہیں گے۔ 19ویں صدی کے مشہور جرمن شاعر گوئٹے کا ہیرو فوسٹ جب انجیل یوحنا کی پہلی آیت میں لفظ کلام کی جگہ لفظ عمل پڑھتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا، تو حقیقت میں اس کی دقیقہ رس نگاہ اسی نکتے کو دیکھتی ہے جس کو ہندو حکماء نے صدیوں سے پہلے دیکھ لیا تھا۔ اس عجیب و غریب طریق پر ہندو حکماء نے تقدیر کی مطلق العنانی اور انسانی حریت اور باللحاظ دیگر جبر و اختیار کی گتھی کو سلجھایا
اور اس میں کچھ شک نہیں کہ فلسفیانہ لحاظ سے ان کی جدت طرازی داد و تحسین کی مستحق ہے، اور بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ ایک بہت بڑی اخلاقی جرت کے ساتھ ان کے تمام فلسفیانہ نتائج کو بھی قبول کرتے ہیں جو اس قضیہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ جب انا کی تعین عمل سے ہے تو انا کے پھندے سے نکلنے کا ایک ہی طریق ہے، اور وہ ترک عمل ہے۔ یہ نتیجہ انفرادی اور ملی پہلو سے نہایت خطرناک تھا، اور اس بات کا مقتضی تھا کہ کوئی مجدد پیدا ہو جو ترک عمل کے اصلی مفہوم کو واضح کرے۔ بنی نوع انسان کی ذہنی تاریخ میں سری کرشن کا نام ہمیشہ ادب و احترام سے لیا جائے گا کہ اس عظیم الشان انسان نے ایک دل فریب پیرائے میں اپنے ملک و قوم کی فلسفیانہ روایات کی تنقید کی، اور اس حقیقت کو آشکار کیا کہ ترک عمل سے مراد ترک کلی نہیں ہے، کیونکہ عمل اقتضائے فطرت ہے اور اسی سے زندگی کا استحکام ہے، بلکہ ترک عمل سے مراد یہ ہے کہ عمل اور اس کے نتائج سے متعلق دل بستگی نہ ہو۔ سری کرشن کے بعد سری رامنوج بھی اسی طریقے پر چلے، مگر افسوس ہے کہ جس عروج معنی کو سری کرشن اور سری رامنوج بے نقاب کرنا چاہتے تھے، سری شنکر کے منطقی طلسم نے اسے پھر محجوب کر دیا، اور سری کرشن کی قوم ان کی تجدید کے ثمر سے محروم رہ گئی۔ مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک بھی ایک نہایت زبردست پیغام عمل تھی۔ وہ اس تحریک کے نزدیک انا ایک مخلوق ہستی ہے جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے، مگر مسئلہ انا کی تحقیق و تدقیق میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ذہنی تاریخ میں ایک عجیب و غریب مماثلت ہے، اور وہ یہ کہ جس نقطۂ خیال سے سری شنکر نے گیتا کی تفسیر کی، اسی نقطۂ خیال سے شیخ محی الدین ابن عربی اندلسی نے قرآن شریف کی تفسیر کی، جس نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر نہایت گہرا اثر ڈالا ہے۔ شیخ اکبر کے علم و فضل اور ان کی زبردست شخصیت نے مسئلہ وحدت الوجود کو، جس کے وہ انتھک مفسر تھے، اسلامی تخیل کا ایک لا ینفک عنصر بنا دیا۔ عہد الدین کرمانی اور فخر الدین عراقی ان کی تعلیم سے نہایت متاثر ہوئے، اور رفتہ رفتہ 14ویں صدی کے تمام عجمی شعراء اس رنگ میں رنگین ہو گئے۔ ایرانیوں کی نازک مزاج اور لطیف الطبع قوم اس طویل دماغی مشقت کی کہاں متحمل ہو سکتی تھی جو جزو سے کل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے جزو اور کل کا دشوار گزار درمیانی فاصلہ تخیل کی مدد سے طے کر کے رگ چراغ میں خون آفتاب کا، شرار سنگ میں جلوہ طور کا بلا واسطہ مشاہدہ کیا۔ مختصر یہ کہ ہندو حکماء نے مسئلہ وحدت الوجود کے اسباب میں دماغ کو اپنا مخاطب کیا، مگر ایرانی شعراء نے اس مسئلہ کی تفسیر میں زیادہ خطرناک طریق اختیار کیا، یعنی انہوں نے دل کو اپنا آماج گاہ بنایا، اور اس کی حسین و جمیل نکتہ آفرینیوں کا آخر کار یہ نتیجہ ہوا کہ اس مسئلے نے عوام تک پہنچ کر قریباً تمام اسلامی اقوام کو ذوق عمل سے محروم کر دیا۔ علماء قوم میں سب سے پہلے غالباً ابن تیمیہ علیہ رحمت اور حکماء میں واحد محمود نے اسلامی تخیل کے اس ہمہ گیر میلان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، مگر افسوس ہے کہ واحد محمود کی تصانیف آج ناپید ہیں۔ ملا محسن فانی کشمیری نے اپنی کتاب دبستان مذاہب میں اس حکیم کا تھوڑا سا تذکرہ لکھا ہے، جس سے ان کے خیالات کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ کی زبردست منطق نے کچھ نہ کچھ اثر ضرور کیا، مگر حق یہ ہے کہ منطق کی خشکی شعر کی دل ربائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شعراء میں شیخ علی حزین نے یہ کہہ کر کہ تصوف برائے شعر گفتن کو بست، اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ حقیقت حال سے آگاہ تھے، مگر باوجود اس بات کے ان کا کلام شاہد ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ان حالات میں یہ کیوں کر ممکن تھا کہ ہندوستان میں اسلامی تخیل اپنے عملی ذوق کو محفوظ رکھ سکتا؟ مرزا بیدل علیہ رحمت لذت سکون کے اس قدر دل دادا ہیں کہ ان کو جنبش نگاہ تک گوارا نہیں۔ نزاکت هاست در آغوش میناخانه حیرت،
میگه بر هم مزن تا نشکنی رنگ تماشا را. اور امیر مینائی مرحوم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھ جو کچھ سامنے آ جائے منہ سے کچھ نہ بول، آنکھ آئینے کی پیدا کر ذہن تصویر کا۔ مغربی اقوام اپنی قوت عمل کی وجہ سے تمام اقوام عالم میں ممتاز ہیں، اور اسی وجہ سے اسرار زندگی کو سمجھنے کے لیے ان کے ادبیات و تخیلات اہل مشرق کے واسطے بہترین رہنما ہے۔ اگرچہ مغرب کے فلسفہ جدید کی ابتدا ہالینڈ کے اسرائیلی فلسفی کے نظام وحدت الوجود سے ہوتی ہے، لیکن مغرب کی طباع پر رنگ عمل غالب تھا۔ مسئلہ وحدت الوجود کا یہ طلسم، جس کو ریاضیات کے طریقے استدلال سے پختہ کیا گیا تھا، دیر تک قائم نہ رہ سکتا تھا۔ سب سے پہلے جرمنی میں انسانی انا کی انفرادی حقیقت پر زور دیا گیا، اور رفتہ رفتہ فلاسفہ مغرب، بالخصوص حکماء انگلستان کے عملی ذوق کی بدولت، اس خیالی طلسم کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ جس طرح رنگ و بو وغیرہ کے لیے مختص حواس ہیں، اسی طرح انسانوں میں ایک اور حادثہ بھی ہے جس کو حس واقعات کہنا چاہیے۔ ہماری زندگی واقعات گرد و پیش کے مشاہدہ کرنے اور ان کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے پر منحصر ہے، مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو اس قوت سے کام لیتے ہیں جس کو میں نے حصے واقعات کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ نظام قدرت کے پر اسرار بطن سے واقعات پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مگر بیکن سے پہلے کون جانتا تھا کہ یہ واقعات حاضرہ، جن کو نظریات کے دلدادہ فلسفی اپنے تخیل کی بلندی سے بنگاہ حیرت دیکھتے ہیں، اپنے اندر حقائق و معارف کا ایک گنجے گراں مایا پوشیدہ رکھتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ انگریزی قوم کی عملی نکتہ رسی کا احسان تمام دنیا کی قوموں پر ہے کہ اس قوم میں حصے واقعات اور اقوام عالم کی نسبت زیادہ تیز اور ترقی یافتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دماغ یافتہ فلسفیانہ نظام جو واقعات متعارفہ کی تیز روشنی کا متحمل نہ ہو سکتا ہو، انگلستان کی سرزمین میں آج تک مقبول نہیں ہوا۔ پس حکمائے انگلستان کی تحریریں ادبیات عالم میں ایک خاص پایہ رکھتی ہیں، اور اس قابل ہیں کہ مشرقی دل و دماغ ان سے مستفید ہو کر اپنی قدیم فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کریں۔ یہ ہے ایک مختصر خاکہ اس مسئلہ کی تاریخ کا جو اس نظم کا موضوع ہے۔ میں نے اس دقیق مسئلے کو فلسفیانہ دلائل کی پیچیدگیوں سے آزاد کر کے تخیل کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ اس کی حقیقت کو سمجھنے اور غور کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ اس دیباچے سے اس نظم کی تفسیر مقصود نہیں، محض ان لوگوں کو نشان راہ پہ تلانا مقصود ہے جو پہلے سے اس اثیر الفہم حقیقت کی دقتوں سے آشنا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سطور بالا سے کسی حد تک یہ مطلب نکل آئے گا۔ شاعرانہ پہلو سے اس نظم کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شاعرانہ تخیل محض ایک ذریعہ ہے اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا کہ لذت حیات انا کی انفرادی حیثیت اس کے اسباب، استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے۔ یہ نقطہ مسئلہ حیات ما بعد الموت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بطور ایک تمہید کے کام دے گا۔ ہاں، لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا، جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے۔ مرکب لفظ بے خودی میں بھی اس کا یہی مفہوم ہے، اور غالباً محسن تاثیر کے شعر میں بھی لفظ خودی کے یہی معنی ہیں۔ غریق قلزم وحدت دم از خودی نزند، بود محال کشیدن میان آب نفس. خواجہ حافظ سے متعلق اشعار۔ هوشیار از حافظ صهبا گاو، جامش از زهر اجل سرمایه دار. رهن ساقی خرقه پرهیز او، می علاج حول رستاخیز او. نیست غیر از باده در بازار او، از دو جام آشفته شد دستار او. چون خراب از باده گلگون شد، مایه دار حشمت قارون شد. مفتی اقلیم او مینا بدوش، محتسب ممنون پیر می فروش.
طوف ساغر کرد مثل رنگ می، خواست فتوا از رباب و چنگ من. در رموز عیش و مستی کاملی، از خمی خون در دلی پا در گلی. رفت تو شغل ساغر و ساقی گذاشت، بزم رندان و می و باقی گذاشت. چون جرس صد ناله رسوا کشید، عیش هم در منزل جانان ندید. در محبت پیرو فرهاد بود، بر لب او شعله فریاد بود. تخم نخل آه در کهسار کاشت، طاقت پیکار با خسرو نداشت. مسلم و ایمان او زنار دار، رخنه اندر نیش از مژگان یار. آنچنان مست شراب بندگی است، خواجه و محروم ذوق خواجگی است. دعوای او نیز غیر از قال و قیل، دست او کهتا و خرما بر نخیل. آن فقیه ملت میخوارگان، آن امام امت بیچارگان. گوسفند است و نوا آموخته است، عشوه و ناز و ادا آموخته است. دلربایی های او زهر است و بس، چشم او غارتگر شهر است و بس. ضعف را نام توانایی دهد، ساز و اقوام را اغوا کند. از بز یونان زمین زیرکتر است، پرده عودش حجاب اکبر است. نغمه چنگش دلیل انحطاط، هاتف او جبرائیل انحطاط. بگذر از جامش در مینای خیش، چون مریدان حسن دارد حشیش. از تخیل جنتی پیدا کند، مرد تو را بر نیتی شیدا کند. ناوک اندازی کتاب از دل برد، ناوک او مرگ را شیرین کند. مار گلزاری که دارد زهر ناب، صید را اول همی آرد به خواب. عشق با سحر نگاهش خودکشی است، کشتنش مشکل که مار خانگی است. حافظ جادو بیان شیرازی است، عرفی آتش زبان شیرازی است. این سوی ملک خود مرکب جهاند، آن کنار آب رکن آباد ماند. این قتیل همت مردانه ای، آن رمز زندگی بیگانه ای. دست این گیرد زنجم خوشه ای، چشم آن از اشک دارد توشه ای. روز محشر رحم اگر گوید بگیر، عرفیا فردوس حورا و حریر. غیرت او خنده ای بر خار زند، پشت پا بر جنت المأوا زند. با وزن با عرفی هنگام خیز، زنده ای از صحبت حافظ گریز. این فسون خان زندگی از ما بود، جام او شأن همی از ما بود. محفل او در خور ابرار نیست، ساغر او قابل احرار نیست. بے نیاز از محفل حافظ گذر، الحذر از گوسفندان الحذر. مسلمانوں میں حافظ شیرازی کو ایک شاعر ہی نہیں سمجھا جاتا، انہیں بہت بڑا صوفی، ولی اللہ اور مقرب بارگاہ خداوندی سمجھا جاتا ہے۔ اب تو اس کا اتنا چرچہ نہیں رہا، لیکن جس زمانے میں علامہ اقبال کی مثنوی شائع ہوئی تھی، دیوان حافظ سے لوگ فال لیتے تھے، اور یہ فال انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ نکالی جاتی تھی۔ اس فضا میں جب حافظ سے متعلق مندرجہ بالا اشعار شائع ہوئے تو صوفیاء اور صوفیاء پرست حلقوں میں کوہرام مچ گیا۔ مسلمان قوم ویسے ہی بڑی جذباتی واقع ہوئی ہے، لیکن جب ان جذبات کا تعلق مذہب یا تصوف سے ہو تو وہ انتہائی ذکی الحس اور مشتعل مزاج ہو جاتی ہے۔ مخالفت کا طوفان۔ چنانچہ علامہ اقبال کے خلاف مخالفت کا ایک طوفان برپا کر دیا گیا۔ عوام کے جذبات کو برانگیختہ کرنے والوں میں کچھ تو ایسے کاکل دراز خرقہ پوش تھے جن کا پیشہ تصوف تھا۔ علامہ کے اشعار سے ان کے کاروبار پر زد پڑتی تھی، ان کی مخالفت کی یہ وجہ تھی، اور کچھ لوگ نیک نیتی سے لیکن بربنائے جہالت مخالفت پر اتر آئے تھے۔ لیکن یہ تھے یا وہ؟ یہ امر نہایت افسوسناک ہے کہ یہ مخالفت علمی سطح پر رہنے کی بجائے بازاری سطح پر اتر آئی، اور مخالفین کی طرف سے نوبت گالیوں تک پہنچ گئی۔ ان میں سے ایک صاحب خان بہادر پیر زادہ مظفر احمد فضلی پیش تھے، چنانچہ انہوں نے مثنوی اسرار خودی کے جواب میں ایک مثنوی بھی شائع کر ماری۔ اس میں انہوں نے علامہ کو ان الفاظ سے یاد فرمایا تھا: بندے دنیا با دنیا دین فروش، سر با سر ملت فروش آئین فروش۔ علامہ اقبال کے نزدیک یہ مخالفت اور گالیاں غیر متوقع نہ تھیں۔ وہ سید فصیح اللہ کاظمی کے نام اپنے گرامی نامہ مورخہ 14 جولائی سن 1916 عیسوی میں لکھتے ہیں:
میرے نزدیک حافظ کی شاعری نے بالخصوص اور اجمی شاعری نے بالعموم مسلمانوں کی سیرت اور عام زندگی پر نہایت مذموم اثر کیا ہے۔ اسی واسطے میں نے ان کے خلاف لکھا ہے۔ مجھے امید تھی کہ لوگ مخالفت کریں گے اور گالیاں دیں گے، لیکن میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ حق بات نہ کہوں۔ شاعری میرے لیے ذریعہ معاش نہیں کہ میں لوگوں کے اعتراضات سے ڈروں۔ آخر میں انسان ہوں اور مجھ سے غلطی ممکن، کیا یقینی ہے؟ نہ ہمدانی کا دعویٰ ہے، نہ زبان دانی کا۔ خطوط اقبال، رفیع الدین ہاشمی۔ اس سے پہلے 10 جولائی سن 1916 کے خط میں لکھتے ہیں، صوفی عبداللہ صاحب نے گالیوں کی روش اختیار کی ہے، اس کا جواب مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تصوف پر جو میرے خیالات ہیں ان کا اظہار میں متعدد مضامین میں کر چکا ہوں، جو وکیل اخبار امرتسر میں شائع ہوئے ہیں۔ ایزن، صفحہ 128۔ دشنام ترازوں سے قطع نظر جن حضرات نے اس بحث میں سنجیدگی سے حصہ لیا، علامہ ان کے اعتراضات کا جواب نہایت سنجیدگی سے علمی سطح پر دیتے رہے۔ انہوں نے 9 مارچ سن 1916 عیسوی کو شاہ سلیمان پلواری مرحوم کے نام ایک خط میں تحریر فرمایا، دیباچے یعنی اسرار خودی کے دیباچہ کی بحث ایک علیحدہ بحث ہے اور وحدت الوجود کا مسئلہ اس میں ضمناً آ گیا ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق جو کچھ میرا خیال ہے وہ میں نے پہلے خط میں عرض کر دیا تھا۔ فارسی شعراء نے جو تعبیر اس مسئلہ کی ہے، جو نتائج اس سے پیدا ہوئے ہیں، ان پر مجھے سخت اعتراض ہے۔ یہ تعبیر نہ صرف عقائد اسلامیہ کے خلاف معلوم ہوتی ہے بلکہ عام اخلاقی اعتبار سے بھی اقوام اسلامیہ کے لیے مضر ہے۔ یہی تصوف عوام کا ہے، اور شیخ علی حزین نے بھی اسی کو مد نظر رکھ کر کہا تھا کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است۔ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے اپنے جن مضامین کا ذکر کیا ہے ان میں سے 2-1 پیش قارئین کر دیے جائیں تاکہ بحث واضح طور پر سامنے آ جائے۔ جوابی مقالات۔ امرتسر سے شائع ہونے والے اخبار وکیل کی 15 جنوری سن 1916 کی اشاعت میں علامہ کا حسب ذیل مضمون شائع ہوا، اسرار خودی اور تصوف۔ اکثر احباب نے اس امر کی شکایت کی ہے کہ اقبال نے تصوف کی مخالفت کی ہے، اور بہت سے استفسار میرے پاس پہنچے ہیں۔ مجھے اس امر کی شکایت ہے کہ اس وقت بہت کم لوگ ہندوستان میں جنہوں نے اسلامی لٹریچر کا بغور مطالعہ کیا ہے، مسلمانوں کی ذہنی تاریخ میں عجیب و غریب قسم کی عقلی اور مذہبی تحریکوں کا نشان ملتا ہے، اور یہ بات کچھ اسلامی تہذیب کی تاریخ سے خاص نہیں بلکہ دنیا کی ہر تہذیب کی تاریخ میں ایسی تحریکیں پیدا ہوا کرتی ہیں، اور مورد زمانہ سے ان تحریکوں میں ایسے عناصر کی آمیزش بھی ہو جاتی ہے جو اس تہذیب کی خاص روایات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ تصوف کا لٹریچر بہت وسیع ہے اور اس گروہ میں عجیب و غریب حالات رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ اگر کوئی صاحب اس امر کے متعلق کچھ آگاہی چاہتے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علامہ ابن جوزی کی تلبیس ابلیس کے اس حصہ کا مطالعہ کریں جو انہوں نے تصوف پر لکھا ہے۔ علماء اسلام نے صوفیہ کے متعلق اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، مگر وہ کتابیں آسانی سے دستیاب نہیں ہوتیں۔ عام ناظرین کے لیے علامہ ابن جوزی کی کتاب کافی ہے جو اردو میں شائع ہو گئی ہے۔ اگر وقت نے مساعدت کی تو میں تحریک تصوف کی ایک مفصل تاریخ لکھوں گا۔ انشاءاللہ ایسا کرنا تصوف پر حملہ نہیں بلکہ تصوف کی خیر خواہی ہے، کیونکہ میرا مقصد یہ دکھانا ہوگا کہ اس تحریک میں غیر اسلامی عناصر کون کون سے ہیں اور اسلامی عناصر کون کون سے۔ اس وقت صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہوگا کہ یہ تحریک غیر اسلامی عناصر سے خالی نہیں، اور میں اگر مخالف ہوں تو صرف ایک گروہ کا جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیعت لے کر دانستہ یا نادانستہ ایسے مسائل کی تعلیم دی ہے جو مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے۔ حضرات، صوفیہ میں جو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر قائم ہے اور سیرت صدیقی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، میں اس گروہ کا خاک پا ہوں اور ان کی محبت کو سعادت دارین کا باعث تصور کرتا ہوں۔ مجھے اس امر کا اعتراف کرنے میں کوئی شرم نہیں کہ میں ایک عرصے تک ایسے عقائد و مسائل کا قائل رہا جو بعض صوفیہ کے ساتھ خاص ہیں۔
اور جو بعد میں قرآن شریف پر تدبر کرنے سے قطعاً غیر اسلامی ثابت ہوئے، مثلا شیخ محی الدین ابن عربی کا مسئلہ قدم ارواح کملہ، مثلا وحدت الوجود یا مسئلہ تنزلات ستہ، یا دیگر مسائل جن میں بعض کا ذکر عبد الکریم جیلی نے اپنی کتاب انسان کامل میں کیا ہے۔ مذکورہ بالا تینوں مسائل میرے سامنے مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، گو میں ان کے ماننے والوں کو کافر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انہوں نے نیک نیتی سے ان مسائل کا استنباط قرآن شریف سے کیا ہے۔ مسئلہ قدم ارواح افلاطونی ہے۔ ابو علی سینا اور ابو نصر فارابی دونوں اس کے قائل تھے، چنانچہ امام غزالی نے اس وجہ سے دونوں بزرگوں کی تکفیر کی ہے۔ شیخ عربی نے اس مسئلہ میں اس قدر ترمیم کی ہے کہ وہ صلحاء و کملاء کے ارواح کے قدم کے قائل ہوئے، مگر ظاہر ہے کہ اصول وہی ہے، اور مسلمانوں میں اس مسئلہ نے قبر پرستی کی بنیاد رکھی ہے۔ تنزلات ستہ افلاطونیت جدیدہ کے بانی پلوٹانیس کا تجویز کرتا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے ابتدائی مراحل میں افلاطونیت جدیدہ کی ایک کتاب کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا اور اس ترجمے کا نام الہیات ارسطو رکھا گیا۔ مسلمان اب تک اس کتاب کے مضمون کو فلسفہ ارسطو تصور کرتے ہیں، حالانکہ اٹلی کے پروفیسر ڈی تریچی نے نہایت قوی دلائل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کتاب کو الہیات ارسطو سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ پلوٹانیس کے خیالات کا عربی ترجمہ ہے، غرض کہ مسئلہ تنزلات ستہ اس طرح یونانی فلسفہ سے منتقل ہو کر مسلمانوں میں مروج ہوا اور بعد میں اسلامی حکماء صوفیاء نے اپنی اپنی اغراض کے مطابق اصطلاحات اسلامیہ میں بیان کیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی مقتول، یہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مرشد سعدی علیہ رحمۃ اللہ سے مختلف ہیں، نے حکمت الاشراق میں اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اسلام سے پہلے زرتشتی عنصر کی تصدیق و توثیق کے لیے قرآن کی مشہور آیت اللہ نور السماوات والارض میں تلاش کی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں بہت سے صوفی حضرات اس مسئلہ کے قائل ہیں، اور غالباً اس وجہ سے کہ وہ اس کی تاریخ سے آگاہ نہیں۔ مسئلہ وحدت الوجود گویا مسئلہ تنزلات ستہ کی فلسفیانہ تکمیل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ عقل انسانی کی خود بخود تنزلات ستہ سے وحدت الوجود تک پہنچتی ہے۔ اکثر صرف اس مسئلے کے قائل ہیں، بعض اس طرح کہ وحدت الوجود ایک حقیقت نفس امری ہے، اور بعض اس طرح کہ یہ محض ایک کیفیت قلبی یا مقام کا نام ہے۔ میرا مذہب یہ ہے کہ خدا تعالی نظام عالم میں جاری و ساری نہیں، بلکہ نظام عالم کا خالق ہے، اور اس کی ربوبیت کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے۔ جب وہ چاہے گا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حکماء کا مذہب تو جو کچھ ہے اس سے بحث نہیں، رونا اس بات کا ہے کہ یہ مسئلہ اسلامی لٹریچر کا ایک غیر منفک عنصر بن گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار زیادہ تر صوفی شاعر ہیں جو پست اخلاق اس فلسفیانہ اصول سے بطور نتیجہ کے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا بہترین گواہ فارسی زبان کا لٹریچر ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ عربی لٹریچر اس مسئلے کے زہریلے اثر سے محفوظ رہا۔ ملا حسین گیلانی فرماتے ہیں، نی در طلب سمورونی اطلس باش، در دیده اعتبار خار و خس باش. خواهی که سری بیرون کنی از منزل، چون جاده پامال و کس و ناکس باش. بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ ملا حسین گیلانی کے خیال میں انتہائی کمال روح انسانی اپنی شخصیت کو فنا کر دیتا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ حقیقت انسانی گستن نہیں بلکہ پیوستن ہے۔ ان دونوں لفظوں کی تشریح دوسرے مضمون میں ہے۔ یہ لاکھوں مثالوں میں سے ایک مثال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ فارسی لٹریچر تمام و کمال اس زہر سے متاثر ہے۔ گو چند مستثنیات ضرور ہیں، لیکن پنجاب کے ناظرین کو ایک پنجابی شاعر کا قول شاید زیادہ پسند آئے۔ اس سے میرا مطلب بخوبی واضح ہو جائے گا۔ وحید خان ایک پنجابی شاعر تھا جو کسی ہندو جوگی کا مرید ہو کر فلسفہ ویدانت
वेदांत और वहदतुल वजूद एक ही चीज है का कायल हो गया था। इस तब्दीली ख्याल व अकीदा ने जो असर इस पर किया है, इसे वो खुद बयान करता है। थे हम पूत पठान के दल दें मोड़, शरण पड़े रघुनाथ के, सके न तिनका तोड़। यानी मैं पठान था और फौजों के मुंह मोड़ सकता था, मगर जब से रघुनाथ जी के कदम पकड़े हैं या बिल्लफाज दीगर ये मालूम हुआ है कि हर चीज में खुदा का वजूद जारी और सारी है, मैं एक तिनका भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तोड़ने में तिनके को दुख पहुंचने का एहतमाल है। काश वहीद खान को यह मालूम होता कि जिंदगी नाम ही दुख उठाने और दुख पहुंचाने की कुव्वत रखने का है। जिंदगी का मकसद जिंदगी है, न मौत। मंदरजा बाला सतूर से आपको मालूम होगा कि फलसफियाना और मुर्रखाना एतबार से मुझे बाज ऐसे मसाइल से इख्तलाफ है जो हकीकत में फलसफे के मसाइल हैं, मगर जिनको आम तौर पर तसव्वुफ के मसाइल समझा जाता है। तसव्वुफ के मकासद से मुझे क्यों कर इख्तलाफ हो सकता है। कोई मुसलमान है जो उनको बुरा समझे, जिनका नस्बुल ऐन मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जो इस ज़रिया से ज़ात बारी से ताल्लुक़ पैदा करके अपने और दूसरों के ईमान की पुख्तगी का बायस होते हैं। अगर मैं तमाम सूफिया का मुखालिफ होता तो मसनवी में उनकी हिकायतों मकूलात से इस्तेदलाल न करता। दूसरी बात जो इस मजमून में मुख्तसरन बयान करना चाहता हूँ वो ख्वाजा हाफिज शिराजी के मुतल्लिक है। मेरी ज़ाती राय तो यह है कि ख्वाजा शिराज महज एक शायर हैं और उनके कलाम से जो सूफियाना हक़ाइक़ अख़ज़ किए गए हैं वो बाद के लोगों का काम है, मगर चूंकि आम तौर पर इनको सूफी और मजजूब कामिल समझा गया है, इस वास्ते मैंने उनकी तनकीद हर दो एतबार से की है, यानी बहसीयत सूफी और बहसीयत शायर। बहसीयत सूफी होने के उनका नस्बुल ऐन ये है कि वो अपने आप में और दूसरों में बजरिया अपने अशार के वो हालत या कशफ पैदा करें जिसको तसव्वुफ की इस्तिलाह में हालत शुक्र कहते हैं। उनके सूफी शारहीन ने सहबा और शराब वगैरह से यही मुराद ली है, मगर देखना यह है कि क्या शुक्र की हालत इस्लामी तालीम का मंशा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम की जिंदगी इस बात का कतई सबूत है कि एक मुसलमान कल्ब की मुस्तकिल कैफियत बेदारी है, ना कि ख्वाब या शुक्र। कुरूने उला के मुसलमानों में तो कोई मजजूब नजर नहीं आता, बल्कि इब्तदाई इस्लामी लिटरेचर में मजजूब की इस्तिलाह भी मिसल दीगर इस्तिलाहात सूफिया के नहीं मिलती। इस्तिलाहात सूफिया के मुतल्लिक़ आगाही हासिल करनी हो तो अल्लामा सालबी ने लुगत में जो किताब लिखी है इसे देखना चाहिए, नई नई बातें मालूम होंगी। दूसरा सवाल जो हालत शुक्र के मुतल्लिक़ पैदा होता है वो ये है कि आया ये हालत जिंदगी के अगराज से मुनाफी है या मुमद। किसी रोज फुर्सत में ये साबित करूंगा कि इल्म इलाहियात के एतबार से यह हालत जिंदगी के लिए निहायत ही मुज़र है, और जो लोग इस हालत को मुस्तकिल बना लेते हैं वो कश्मकश हयात के बिल्कुल काबिल नहीं रहते, और मिली और कौमी एतबार से भी उसके मुज़र होने की मिसालें इस्लामी तारीख में मिलती हैं। मगर इस वक्त इन सब बातों का जिक्र करूं तो एक दफ्तर हो जाएगा, जिसके लिए आपके अखबार के सारे कालम भी काफ़ी ना होंगे। बहरहाल शुक्र की हालत में जिन लोगों ने बात बातें खिलाफ मंशा तलीम इस्लाम की है, मुसलमानों ने उनके मुतल्लिक़ हुस्न ज़न से काम लिया है। यहाँ तक कि गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने मंसूर के असरी अलहाद की सफाई पेश करने की कोशिश की है। उसके सामने मंसूर का सिर्फ मकूला ही था और वो ज़हनी या मजहबी तहरीक न थी जिसका मंसूर मजहर या बानी था। इब्न हज़म ने जो मंसूर से शायद एक सदी बाद हुआ है, मंसूरी तहरीक और उसके हलूली फिरके का मुफस्सिल हाल लिखा है, और हाल में फ्रांस में भी एक रसाला मंसूरी तहरीक पर शाये हुआ है। वक्त मिला तो उसके मज़ामीन से आपके अखबार के नाज़रीन को आगाह करूंगा।
शायराना एतबार से मैं हाफिज को नहायत बुलंद पाया समझता हूँ। जहाँ तक फन का ताल्लुक है, यानी जो मकसद और शुआरा पूरी गजल में भी हासिल नहीं कर सकते, ख्वाजा हाफिज उसे एक लफ्ज में हासिल करते हैं, इस वास्ते कि वो इंसानी कल्ब के राज को पूरे तौर पर समझते हैं। लेकिन फर्दी और मिली एतबार से किसी शायर की कदर कीमत का अंदाजा करने के लिए कोई मेयार होना चाहिए। मेरे नज़दीक वो मेयार यह है कि अगर किसी शायर के अशार आराज़े ज़िंदगी ममामद हैं तो वो शायर अच्छा है, और अगर उसके अशार ज़िंदगी के मुनाफी हैं या ज़िंदगी की क़ुव्वत को कमज़ोर और पस्त करने का ऐलान रखते हैं तो वो शायर खुसूसन कौमी एतबार से मुदरित रसां है। हर शायर कमोबेश गर्दोपेश की अशिया, अकायद, ख्यालात व मकासद को हसीन व जमील बनाकर दिखाने की काबिलियत रखता है, और शायरी नाम ही इसका है कि अशिया व मकासद को असलियत से हसीन तर बनाकर दिखाया जाए, ताकि औरों को इन अशिया व मकासद की तरफ तवज्जो हो और कुलूब उनकी तरफ खिंच आएं। इन मानों में हर शायर जादूगर है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का जादू कम चलता है, किसी का ज्यादा। ख्वाजा हाफिज इस एतबार से सबसे बड़े साहिर हैं, मगर देखने की बात यह है कि वो कौन से मकसद या हालत या ख्याल को महबूब बनाते हैं। इसका जवाब ऊपर आ चुका है। मुख्तसरन ये कि वो एक ऐसी कैफियत को महबूब बनाते हैं जो अगराज़े ज़िंदगी के मुनाफी है, बल्कि ज़िंदगी के लिए मुज़र है। जो हालत ख्वाजा हाफिज अपने पढ़ने वाले के दिल में पैदा करना चाहते हैं, यानी बहसीयत सूफी होने के, वो हालत अफराद व अक़वाम के लिए जो इस ज़मानो मकान की दुनिया में रहते हैं निहायत ही खतरनाक है। हाफिज की दावत मौत की तरफ है, जिसको वो अपने कमाले फन से शीरीं कर देते हैं ताकि मरने वाले को अपने दुख का एहसास न हो। ناوک اندازی کتاب از دل برد ناوک او مرگ را شیرین کند. जो लोग ये समझते हैं कि मैंने हाफिज को रंडीबाज शराबखोर लिखा है, वो सख्त गलती में मुब्तला हैं। मुझको उनकी प्राइवेट जिंदगी से कोई सरोकार नहीं। मुझको सिर्फ इस नस्बुलैन की तनकीद करना मकसूद है जो बहसीयत एक सूफी शायर होने के उनके पेश नज़र है, और मेरी तनकीद में पेशतर अल्फाज व इस्तिलाहात खुद उन्हीं के दीवान से लिए गए हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि उनके दीवान में ऐसे अशार भी हैं जो तहफ़्फ़ुज़ ज़ाती के मम्द हैं, मगर मेरी तनकीद पर रायज़नी करने वालों को याद रखना चाहिए कि हाफिज शिराजी मुसलमान थे और उनके रगो रेशा में इस्लाम था। वहदतुल वजूदी तसव्वुफ़ ने उनके नुक्ता नज़र को कितना ही तब्दील क्यों ना कर दिया हो, यह मुमकिन नहीं कि कभी साहब शुक्र पर गालिब न आता हो और वो ऐसे अशार न लिखते हों। हकीम फिरोजुद्दीन साहब तुगराई ने अपने रिसाला लिसानुल गैब में ऐसे बहुत से अशार लिखे हैं, और गो उन्होंने अपने ख्याल में मेरी मुखालफत की है, हकीकत में उन्होंने मेरे मकसद की तस्दीक की है। वो गौर करेंगे तो उनको ये बात मालूम हो जाएगी, और ये बात जाहिर है कि बहसीयत मजमुई ख्वाजा हाफिज का इखलाकी नस्बुलैन हालत शुक्र है, ना हालत साहब। और किसी शायर की तनकीद के लिए उसके आम नस्बुलैन ही को मलहूज रखा जाता है। ये खत बहुत तवील हो गया है, अब मैं उसे एक लतीफ़ा पर ख़त्म करता हूँ। है तो लतीफ़ा, मगर गौर करने वालों के लिए एक नहायत गहरी बात है। मेरे दोस्त मुंशी मोहम्मदीन फ़ौक, एडिटर रसाला तरीक़त ने मुझसे सवाल किया कि तुमने हाफिज पर क्यों एतराज़ किया है। वो रसाला तरीक़त के एडिटर हैं, इस हैसियत से उनको तसव्वुफ़ में दिलचस्पी है। उस वक्त फुर्सत कम थी और मजमून तवील था, मैंने उनको कोई जवाब न दिया। आम मसाइल तसव्वुफ़ पर गुफ्तगू करता रहा। बाद में उन्होंने अपनी ताज़ा तसनीफ़ वजदानी नश्तर मेरे देखने के लिए अरसाल फरमाई तो मालूम हुआ कि उनके सवाल का जवाब उनकी तसनीफ़ में मौजूद है। सफ़ा 94 पर मुसन्निफ़ लिखते हैं, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो बड़ा मुतशर्रा बादशाह था, एक मरतबा हुक्म दिया कि इतनी मियाद के अंदर जितनी तवाइफें हैं निकाह कर लें, वरना मैं कश्ती में भरकर सबको दरियाबुर्द कर दूंगा। सैकड़ों निकाह हो गए, मगर फिर भी एक बड़ी तादाद रह गई। चुनांचे उनके डबोने के लिए कश्तियां तैयार हुईं
صرف ایک دن باقی رہ گیا۔ یہ زمانہ حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی کا تھا۔ ایک حسین نوجوان طوائف روزمرہ آپ کے سلام کو آیا کرتی۔ جب آپ ورود و وظائف سے فارغ ہوتے، وہ طوائف سامنے آ کر دستبستہ کھڑی ہو جاتی۔ جب آپ نظر اٹھاتے، وہ سلام کر کے چلی جاتی۔ آج جو وہ آئی تو بعد اسلام عرض رساں ہوئی کہ آج خاتمہ کا آخری سلام قبول ہو۔ آپ نے حقیقت حال دریافت فرمائی۔ جب تمام کیفیت بیان کر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حافظ شیراز کا یہ شعر ہے: در کوی نیک نای ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. تم سب یاد کر لو اور کل جب تمہیں دریا کی طرف لے چلیں تو بآواز بلند اس شعر کو پڑھتے جاؤ۔ ان سب طوائفوں نے اس کو یاد کر لیا۔ جب روانہ ہوئیں تو اس کے حالت میں نہایت خوشحالانی سے بڑے درد انگیز لہجے میں اس شعر کو پڑھنا شروع کیا۔ جس نے یہ شعر سنا دل تھام کر رہ گیا۔ جب بادشاہ کے کان میں آواز پہنچی تو بے قرار ہو گیا۔ ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ حکم دیا کہ سب کو چھوڑ دو۔ منشی محمد دین فوق کو معلوم ہو کہ جو ان کے نزدیک حافظ کا حسن ہے وہ میرے نقطۂ نظر سے اس کا قبح ہے، اور وہ یہ کہ مسئلہ تقدیر کی ایک ایسی غلط مگر دلاویز تعبیر سے حافظ کی شاعرانہ جادوگری نے ایک متشرع اور نیک نیت بادشاہ کو، جو آئین حقائے شرعیہ اسلامیہ کی حکومت قائم کرنے اور ذہنیات کا خاتمہ کر کے اسلامی سوسائٹی کے دامن کو اس بدنما داغ سے پاک کرنے میں کوشاں تھا، قلبی اعتبار سے اس قدر ناتواں کر دیا کہ اسے قوانین اسلامیہ کی تعمیل کرانے کی ہمت ہی نہ رہی، اور اگر عالمگیر دارا کے معاملے میں بھی بعد دشمنہ مدارہ پر عمل کرتا تو ہندوستان میں شریعت اسلامیہ کی حکومت کبھی قائم نہ ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ اس تحریر سے آپ کے ناظرین کو میرا نقطۂ نظر سمجھنے میں مدد ملے گی، اور وہ اس اعتبار سے اسلامی ادبیات کا مطالعہ کر کے اپنے نتائج خود پیدا کریں گے۔ دوسرا مقالہ۔ اس کے بعد اسی اخبار میں 9 فروری سن 1916 عیسوی کو علامہ کا حسب ذیل مضمون شائع ہوا: اسرار خودی۔ 30 جنوری سن 1916 عیسوی کے خطیب میں خواجہ سید حسن نظامی صاحب کا وہ مضمون شائع ہوا ہے جس کا مجھے عرصہ سے انتظار تھا۔ اس کا عنوان سر اسرار خودی ہے، اور اس کے تحت خواجہ صاحب موصوف نے مثنوی کے اصول پر مفصل بحث کی ہے۔ مضمون ہنوز ختم نہیں ہوا کیونکہ خطیب کے آئندہ نمبر میں بھی لکھنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مجھے امید تھی کہ خواجہ صاحب موصوف علمی اعتبار سے اصول مثنوی پر بحث فرمائیں گے، مگر افسوس کہ یہ توقع اس مضمون سے پوری نہیں ہوئی۔ ممکن ہے کہ خطیب کے آئندہ نمبر میں اس پر بحث ہو۔ بہرحال مندرجہ ذیل سطور میں میرا مقصد اصولی بحث کرنے کا نہیں، کیونکہ میں تصوف اسلامیہ کی تاریخ پر ایک مفصل مضمون لکھ رہا ہوں جو عنقریب علامہ ابن جوزی کی کتاب تلبیس ابلیس کے اس حصہ کے ساتھ شائع ہوگا جو انہوں نے وحدت الوجود کے رد میں لکھا ہے۔ اس مضمون سے ناظرین کو معلوم ہو جائے گا کہ وحدت الوجود کیا چیز ہے، اسلام میں یہ تحریک کس طرح پیدا ہوئی، اور جن لوگوں کو صوفیاء کا امام سمجھا جاتا ہے انہوں نے اسلامی تاریخ اور تفسیر قرآن میں کس قدر بے پرواہی سے کام لیا ہے۔ میرا مذہب یہ ہے کہ اسلام نے دین و دنیا کے فرائض کو یکجا کیا ہے اور اس طرح بنی نوع انسان کے لیے ایک معتدل راہ قائم کی ہے، جہاں یہ سکھایا ہے کہ تمہارا مقصود اصلی اعلی کلمت اللہ ہے، وہاں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ لا تنسا نصیبہ کا فی الدنیا، سورہ 28 آیت نمبر 77۔ دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کر، دنیا ہیچ استو کار دنیا ہما ہیچ۔ اسلام کی تعلیم ہی نہیں بلکہ صحیح اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جو شرائع عقائد میں چند الفاظ میں نہایت خوبی کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ترک الاسباب جہالت، یعنی اسباب دنیا کا ترک کرنا جہالت ہے۔ والاعتماد علیہا شرک، اور ان پر اعتماد کرنا شرک ہے۔
پس جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت میں یہ شعر کہتا ہوں کہ از کلید دین در دنیا کشاد، تو میرا مطلب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی وساطت سے دنیا میں حصہ لینا سکھایا۔ خدا تعالیٰ نے مسلم کو ہدایت کی کہ لا تنسا نصیبک فی الدنیا، یعنی دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کر، بلکہ اس حصے کو حاصل کرنے کا طریق بھی بتایا، اور اس کا نام شریعت اسلامیہ کا وہ حصہ ہے جو معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ جس طرح خواجہ صاحب اسلام کی تعبیر فرماتے ہیں، اس طرح تو اسلام و رہبانیت میں کچھ فرق نہیں رہتا۔ لا رہبانیت فی الاسلام پر جو مضمون میں لکھ رہا ہوں، اس سے ناظرین کو یہ سب باتیں معلوم ہوں گی، اور اس کے علاوہ اور کئی باتیں جو اسلامی پبلک کے سامنے آج تک نہیں آئیں، اور مجھے یقین ہے کہ خود خواجہ صاحب کو بھی اپنے اس تصور پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ فلسفہ حق کا اسلامیہ ہے، نہ کہ فلسفہ مغربی۔ خواجہ صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ یورپ کا علمی مذہب تو وحدت الوجود ہے جس کے وہ حامی ہیں۔ میں تو اس مذہب سے جو میرے نزدیک ایک قسم کی زندیقیت ہے، تائب ہو کر خدا کے فضل و کرم سے مسلمان ہو چکا ہوں۔ ان سطور میں صرف چند غلط فہمیاں رفع کرنا چاہتا ہوں جو خواجہ صاحب کے مضمون سے پیدا ہوئی ہیں۔ خواجہ صاحب کو چاہیے تھا کہ تنقید کے لیے مصنف کی اصل عبارت یا اشعار لکھتے، اپنی زبان میں ترجمہ کرنا ٹھیک نہ تھا۔ مثلا خواجہ حافظ کے متعلق میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ترجمہ خواجہ صاحب کے الفاظ میں یہ ہیں: حافظ شرابی سے ہوشیار رہنا، اس کے جام میں موت کا زہر ملا ہوا ہے۔ آہوں کے درخت جنگل میں بوتا تھا، اس میں بادشاہوں سے لڑنے کی طاقت نہ تھی۔ یہ تو ممکن نہیں کہ خواجہ صاحب فارسی نہ سمجھتے ہوں، پھر اس کے سوا میں اور کیا نتیجہ نکالوں کہ اس ترجمہ سے خواجہ صاحب موصوف ہے حکام کو اس مثنوی سے بدظن کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ایسی باتوں سے ان کا تقدس بلند تر ہونا چاہیے۔ فارسی اشعار جن کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے مندرجہ ذیل ہیں: در محبت پیرو فرہاد بود، بر لب شعلہ فریاد بود، تخم نخل آہ در کوثر کاشت، طاقت پیکار با خسرو نداشت۔ مجھے اس پر مزید لکھنے کی ضرورت نہیں، ناظرین پر انصاف چھوڑتا ہوں۔ باقی حافظ کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی شاعری نے مسلمانوں کے انحطاط میں بطور ایک عنصر کے کام کیا ہے۔ اس پر مفصل بحث انشاءاللہ اس مضمون میں کروں گا جس کا ذکر اوپر کی سطور میں کر چکا ہوں۔ خواجہ صاحب محض اس وجہ سے کہ ان کے نام کے ساتھ بھی خواجہ کا لفظ ہے، یا منصور حلاج کے مذہب حلولی کی پابندی سے جو بحثیت وحدت الوجودی ہونے کی ان پر لازم ہے، اگر انا الحافظ کا نعرہ لگا کر میرے اشعار کو اپنی طرف منسوب سمجھے تو ان کا اختیار ہے۔ ایک اور جگہ خواجہ صاحب نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: میں دیباچے میں اس صلاح کو اصولاً غلط کہتا ہوں کہ اہل مشرق اور مسلمان یورپ کے فلاسفروں کی پیروی کریں اور اپنے قدیمی عقائد بدل دیں، اور یہ اصولی غلطی میرے اختلاف کی بڑی وجہ ہے۔ مضمون کے کسی اور حصے میں فرماتے ہیں: اہل مغرب خصوصاً جرمنی اور انگلستان کے فلاسفروں کی قصیدہ خوانی کر کے مشرق والوں علل خصوص مسلمانوں کو ہدایت ہوئی ہے کہ اپنی قدیمی روایات پر نظر ثانی کریں اور ان یورپی رہنماؤں کی تعلیم سے اپنے دل و دماغ کو روشنی پہنچائیں۔ دیباچہ مثنوی کے جس حصہ کی طرف ان سطور میں اشارہ ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ پس حکمائے انگلستان کی تحریریں ادبیات عالم میں ایک خاص پایہ رکھتی ہیں اور اس قابل ہیں کہ مشرقی دل و دماغ ان سے مستفید ہو کر اپنی قدیم فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کریں۔ ناظرین اس فکرے سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں میں نے مسلمانوں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ اپنے عقائد بدل دیں۔ میں تو ان کو یہ صلاح دیتا ہوں کہ وہ اپنی فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کریں۔ افلاطونیت جدیدہ کا فلسفہ جو مسلمانوں میں مروج ہے، دلوں کو سخت پست کرنے والا اور اخلاقی نقطہ نظر سے نہایت مضر ہے۔ حکمائے انگلستان کا فلسفہ عملی رنگ میں رنگین ہے، اور عمل ہی وہ چیز ہے جس کا پیغام لے کر اسلام آیا تھا۔
پھر اگر مسلمان اور اہل مشرق جن کے فلسفے کا دار و مدار مراقبے اور حجرہ نشینی پر ہے، انگریزی فلسفے کی روشنی میں اپنے فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کریں تو کیا برا ہے؟ اور فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کرنا تبدیلی عقائد کا مستلزم نہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یورپ کا فلسفہ جدید اس صداقت کا ثبوت ہے کہ کس طرح انسان عقلی اور مذہبی بےہودگیوں کو چھوڑ کر آخر کار فطرت اللہ کے قریب جا پہنچتا ہے، جس پر مذہب اسلام مبنی ہے۔ اور میرے نزدیک یورپ کی ذہنی تاریخ اسلام کی صداقت کا ایک قطعی ثبوت ہے۔ مسلمانوں کو تو حکم ہے کہ علم اگر چین میں بھی ملے تو اس کو حاصل کرو، پھر اگر کوئی مفید اور کام کی بات مغربی ادبیات میں ہم کو ملتی ہے تو اس سے فائدہ نہ اٹھانا سخت تنگ دلی ہے۔ وحدت الوجودیوں نے تو اپنے نظام تصوف کی تدوین میں قریباً تمام مشرک اقوام کے افکار سے خوشاچینی کی ہے، پھر یہ بات ایک وحدت الوجودی کو زیب نہیں دیتی کہ وہ اس قسم کا الزام ایک مسلمان پر قائم کرے۔ خواجہ صاحب کو اختیار ہے کہ مثنوی کی تنقید میں جو پہلو وہ چاہیں اختیار کریں، مگر خدا کے واسطے دیانت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اصول مثنوی پر بحث کرتے ہوئے خواجہ صاحب نے مثنوی اسرار خودی کی نامعقولیت کی 5 وجوہ بیان کی ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے یعنی اقبال نے اس مثنوی میں خودی کی حفاظت پر جو کچھ لکھا ہے وہ کچھ انوکھا اور نرالا نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف کی تعلیم سے بہت ہی کم ہے، لہٰذا میں بمقابلہ قرآن اس کی ضرورت نہیں رکھتا، اور جس کی ضرورت نہ ہو اس سے اتفاق کیوں کروں؟ مجھے خواجہ صاحب سے پورا اتفاق ہے کہ قرآن شریف میں کہیں زیادہ تعلیم خودی کی ہے، اور اگر یہ تعلیم انوکھی اور نرالی ہوتی تو میں ہرگز مسلمانوں کے سامنے اسے پیش کرنے کی جرت نہ کرتا۔ یاد رہے کہ یہ مثنوی کسی زمانہ حال کے منصور کی لکھی ہوئی نہیں جو اپنی نادانی سے یہ سمجھتا تھا کہ میں قرآن جیسی عبارت لکھ سکتا ہوں، بلکہ ایک مسلمان کی لکھی ہوئی ہے جس نے قرآن سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس کی تعلیم کو بنی نوع انسان کی نجات کا باعث تصور کرتا ہے۔ مگر خواجہ صاحب کی یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں بمقابلہ قرآن اس کی ضرورت نہیں رکھتا، اور جس کی ضرورت نہ ہو اس سے اتفاق کیوں کروں؟ گویا خواجہ صاحب نے اس مثنوی کی نامعقولیت کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ چونکہ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں، اس واسطے یہ مثنوی نامعقول ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، دوسری وجہ نامعقولیت کی یہ بتائی ہے کہ دیباچے میں مسئلہ وحدت الوجود اور صوفیوں کو ملزم قرار دیا گیا ہے کہ ترک خودی کا جذبہ اس مسئلے اور وحدت الوجود کے مقلدین صوفیہ کے سبب قوم میں پیدا ہوا۔ گو مثنوی میں اس خاص امر کے متعلق کچھ نہیں، تاہم میں نے دیباچے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا مفہوم یہی ہے اور یہی میرا عقیدہ ہے، مگر خواجہ صاحب نے اپنے مضمون میں اس کے متعلق کچھ بحث نہیں کی۔ کیا ہے جو الزام میں نے اس قسم کے صوفیاء پر لگایا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر وہ دلائل سے اس الزام کو بے بنیاد ثابت کرتے تو بات تھی۔ اس ضمن میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ پرائیویٹ خط و کتابت میں حضرت اقبال نے اس پر بہت زور دیا ہے، اور ان کے احباب بھی صاف صاف کہتے ہیں کہ اس مثنوی کا اصل مقصد صوفی تحریک کا دنیا سے مٹانا ہے۔ پس چونکہ ان کا ارادہ بے بنیاد ہے اور وہ قیامت تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا میں اس مثنوی کو بے نتیجہ اور لغو تصور کرتا ہوں، اور لغویت سے اختلاف ضروری ہے۔ خواجہ صاحب کی دلیل یہ ہے کہ صوفی تحریک کو مٹانے کا ارادہ بے بنیاد ہے اور اس میں کامیابی ناممکن ہے، اس واسطے یہ مثنوی لغو ہے، اور چونکہ لغو ہے اس واسطے اس سے اختلاف ضروری ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب منطق ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس میں کامیابی ناممکن ہے تو اس مثنوی کا لغو ہونا تو اس سے ثابت نہیں ہوتا، اور اگر لغو ہونا بھی ثابت ہو جائے تو ایک عامل قرآن کے لیے اس سے اختلاف کرنا ضروری نہیں۔ قرآن میں تو یہ اشارہ ہے اذا امرو باللغو مرو کرامن۔ مگر خواجہ صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے کہ صوفی تحریک کو مٹانا میرا مقصد نہیں، میرا مقصد محض حفاظت اسلام ہے۔ میں صرف یہ بات مسلمانوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اجمی تصوف
اجمی اس واسطے کہ اس کی تدوین کرنے والوں میں بیشتر اجمی تھے، جزو اسلام نہیں۔ یہ ایک قسم کی رہبانیت ہے جس سے اسلام کو قطعاً تعلق نہیں، اور جس کے اثر سے اسلامی اقوام میں سے قوت عمل مفقود ہو گئی ہے۔ تصوف کا تو لفظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہ تھا۔ سن 150 ہجری میں یہ لفظ پہلے استعمال میں آیا، اور رفتہ رفتہ تصوف کے اجمی حامیوں نے ایک ایسا اخلاقی اور معاشری نصب العین پیدا کر دیا جو آخر کار مسلمانوں کی بربادی کا باعث ہوا، یا کم از کم اور باعث میں ایک باعث یہ بھی تھا۔ علماء اسلام نے ابتدا ہی سے اس کی مخالفت کی، اور مسئلہ وحدت الوجود کے متعلق تو علماء امت کا اجماع ہے کہ یہ قطعاً غیر اسلامی تعلیم ہے۔ میں یہ سب باتیں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ رہبانیت دنیا کی ہر مستعد قوم میں اس کے عملی زوال کے وقت پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مٹانا ناممکن ہے کہ بعض رہبانیت پسند طبائع ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ صرف اس قدر ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کریں اور اس کو رہبانیت کے زہریلے اثرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم وحدت الوجودیوں کو مسلمان بنانا نہیں چاہتے، بلکہ مسلمانوں کو ان کے تخیلات کے دام سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حق پر ہیں تو خدا ہماری حمایت کرے گا، اور اگر ہم ناحق پر ہیں تو ہم فنا ہو جائیں گے۔ ابن تیمیہ، ابن جوزی، زمخشری، اور ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی، حضرت عالمگیر غازی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی نے یہی کام کیا ہے، اور ہمارا مقصد صرف اس سلسلہ کو جاری رکھنے کا ہے اور کچھ نہیں۔ نمبر 3، تیسری وجہ نامعقولیت کی یہ بتائی ہے کہ مصنف نے دیباچے میں مسلمانوں کو بپیروی حکمائے یورپ اپنے عقائد بدل دینے کی صلاح دی ہے۔ اس کا جواب اوپر عرض کر چکا ہوں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر آپ کی یہ وجہ صحیح ہوتی تو اس مثنوی کو نامعقول قرار دینے کے لیے یہی ایک وجہ کافی تھی۔ نمبر 4، چوتھی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ مثنوی خودداری سکھاتی ہے، مگر ساتھ ہی اس کے مغربی خود غرضی بھی سکھاتی ہے، جو اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ یہ بھی محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اس کی تائید میں ایک شعر بھی مثنوی کا پیش نہیں کیا گیا، جس سے معلوم ہو کہ اقبال خود غرضی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ خواجہ صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ مثنوی کے تیسرے حصے میں مصنف نے مسلم کی خودی کا مطلوب و معشوق اس ذات عالی صفات کو گردانا ہے جو باعث پیدائش تمام کون و مکان اور ساری خلائق کی ہے، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوی بے دلیل قبول خیر نہیں۔ نمبر 5، پانچویں وجہ نامعقولیت کی یہ بتائی ہے کہ اس مثنوی نے میری خودی کی توہین کی ہے، یعنی چونکہ خواجہ صاحب حافظ کے حلقہ بگوش ہیں، اس واسطے یہ مثنوی بوجہ تنقید حافظ نامعقول ہے۔ اس کا جواب کسی حد تک اس مضمون میں عرض کروں گا جو زیر تصنیف ہے۔ دوسرا الزام جو خواجہ صاحب مجھ پر لگاتے ہیں یہ ہے کہ اقبال نے مولانا روم کو خواب میں دیکھا، ان کی مثنوی کو بیداری میں پڑھا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو قرآن کے خلاف نہ چلتے، بلکہ قرآن کے اصول کو مثنوی میں لکھتے۔ خواجہ صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن میں مثنوی کی تعلیم سے زیادہ خودی کی تعلیم ہے۔ اس میں کوئی انوکھی بات نہیں، جو قرآن میں نہ ہو کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ ایک حد تک اس مثنوی کی تعلیم وہی ہے جو قرآن کی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ خود غرضی کی تعلیم بھی دیتی ہے، اس کے ثبوت میں آپ نے کوئی شعر پیش نہیں کیا۔ پھر اس میں آپ کے خیال کے مطابق خلاف قرآن یہی بات رہ گئی کہ اس میں حافظ کی تنقید ہے۔ گویا دلیل یہ ہوئی کہ اس مثنوی میں حافظ کی تنقید ہے، اس واسطے یہ خلاف قرآن ہے۔ حضرت، میں نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کو بیداری میں پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے۔ آپ نے شاید اسے سکر کی حالت میں پڑھا ہے کہ اس میں آپ کو وحدت الوجود نظر آتا ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی سے پوچھئے، وہ اس کی تفسیر کس طرح کرتے ہیں۔ میں اس بارے میں انہی کا مقلد ہوں۔ باقی رہی وحدت الوجود کی تفسیر قرآن، سو اس کا نمونہ آپ کے مضمون میں بہت کچھ ہے۔
میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن شریف کی تعلیم کیا ہے اور جن آیات سے آپ وحدت الوجود اور رحبانیت ثابت کرتے ہیں ان کا اصل مفہوم کیا ہے۔ زیر تصنیف مضمون میں انشاءاللہ یہ سب باتیں ہوں گی۔ میں زبانہ کی گردش سے بدلا نہیں، ممکن ہے آپ بدل گئے ہوں۔ امیر خسرو کی پیشن گوئی مجھ پر صادق نہیں آتی۔ حضرت سلطان الاولیاء کے مریدوں میں ایک میرے ہم نام بھی تھے۔ امیر خسرو کا شعر غالباً ان کے لیے کہا گیا ہوگا۔ مضمون کا خاتمہ آپ نے مولانا اکبر الہ آبادی کے ایک مصرع پر کیا ہے، یعنی خودی خدا سے جھکے بس یہی تصوف ہے۔ یہ میرا عین مذہب ہے اور میرے نزدیک میری مثنوی اسی مصرع کی ایک تفسیر ہے، مگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ مولانا اکبر جن کا یہ مصرع ہے کون ہیں؟ یہ وہی مولانا اکبر ہیں جن کا یہ شعر ہے۔ ان میں باقی ہے کہاں خالد جاں باز کا رنگ، دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ۔ یہ وہی مولانا اکبر ہیں جو اس مثنوی کے اشعار اور اس کے دینی مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے ایک پرائیویٹ خط میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے مطمع نظر جو امر ہے اگر میں اس کی قدر نہ کروں تو مسلمان نہیں۔ میرے اور آپ کے لیے ان خضر ظلمات کا ارشاد کافی ہے۔